अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हाज़िर हूं आज आपके साथ आज का वीलॉग लेकर। आज के वीलॉग पे हम जायज़ा लेंगे कि जो इतवार के रोज़ यूँ लग रहा था कि जैसे ईरान ने जब कतर पर हमला किया उसके बाद यूँ लगता था कि शायद पूरा आलम इस्लाम, पूरा आलम अरब और ख़ास तौर पे जो खलीजी ममालिक हैं वो जंग की लपेट में आ जाएंगे और वो जंग जो है बढ़ते बढ़ते तीसरी आलमी जंग तक पहुँच जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि चंद घंटों के अंदर अंदर जो है वो जंग जो है वो सुलह पर और जंग बंदी पर ख़त्म हुई। और वो जिस तरह से हमने देखा है कि किसी ज़माने में जो WWF वो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन की वो कुश्तियाँ होती थी जिसमें एक पहलवान मार मार के दूसरे को अदमुआ कर देता था और अचानक वो जो नीम जान पहलवान उठता था और उठ के जो दूसरे पहलवान को जवाबी तौर पर इतनी उसकी पिटाई करता था और फिर एंड ऑफ द डे जाके या तो वो दोनों मिल के रेफरी को पड़ जाते थे और या फिर ये है कि ऐसा पहलवान जिसने ज़्यादा मार खाई होती थी वो उसकी जीत का ऐलान कर दिया जाता था। तो अचानक चंद घंटों में ये जंग फिर क्यों ख़त्म हो गई, कैसे ख़त्म हुई। फिर हमने ये भी देखना है कि ये जो 12 रोज़ा इसराइल और ईरान की जो जंग थी इसमें कौन जीता कौन हारा है, किसका नुकसान हुआ, किसका फ़ायदा हुआ और किसने इसमें गेन किया और किसने इसमें लूज़ किया। एक और बड़ा अहम आजकल हमने देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बड़े मुश्तिल नज़र आ रहे हैं। वो अपने मीडिया पर भी मुश्तिल हैं, वो इसराइल पर भी मुश्तिल हैं, वो अपने जो है बहुत से उनके अपने मुल्क के मशीर हैं उन पर भी मुश्तिल है और बड़ा रिएक्शन कर रहे हैं हर बात पर। आपने देखा होगा कि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बड़ी उन्होंने ऐसी बातें भी की जो कि जिनको नशर नहीं किया जा सकता। फिर ये भी इतलात हैं और ख़ुद इसराइली जो मीडिया है उस बात की तस्दीक कर रहा है कि एक टेलीफोन कॉल गई इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को जिसमें उन्होंने इतनी डांट डपट की, इतना उनको रगेदा कि उनके मुँह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। आखिर क्या ऐसी बात है जो जिस पर अमल दरामद नहीं हो रहा जिसकी वजह से ट्रंप साहब जो हैं वो उनको डांट डपट कर रहे हैं। फिर ये है कि मशरक़ वस्ती की जो जंग बंदी थी उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार था। मैं आपसे पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान का किरदार जो है बहुत इसमें वाइटल है। ख़ास तौर पर जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा था अमेरिका का और जिसमें उन्होंने एक लंचन मीटिंग की, उसके बाद मैंने ट्वीट भी किया था और लिखा भी था और अब भी इस बात पे कायम हूँ कि जंग बंदी जो है वो बिल्कुल एक पाकिस्तान के कंसीव किए हुए नक्शे के मुताबिक हुई है और पाकिस्तान ने जो उनको बावर कराया था प्रेसिडेंट ट्रंप को वही हुआ। और फिर आजकल तो खैर आगे चल कर बात भी करेंगे, कुछ लोग तनकीद भी करते रहे कि पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट क्यों किया, वो क्यों किया था उस पर बात करेंगे और अब हालात क्या हैं उस पर भी बात कर लेंगे। फिर पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें थी वो क्या थी, पाकिस्तान ने सफारती कोशिशें की बेहिंद दस्तीन रह के जिसके नतीजे में पाकिस्तान जो है और बाकी ममालिक जो हैं वो जंग बंदी में कामयाब रहे। अब हम देखते हैं कि ये जंग जो है उसके नतीजे अगर देखें इसराइल के क्या मकासद हैं तो मेरी राय में इसराइल इस जंग में लूज़र है। इसराइल जंग इसमें नाकाम रहा है। नाकाम इसलिए रहा है कि इसराइल जो है वो $45 बिलियन खर्च करता है दफ़ा पर और ईरान जो है वो $10 बिलियन खर्च करता है। एक मुल्क ने जिसके पास कोई वसाइल नहीं है, जिसके पास कम वसाइल हैं, जो पाबंदियों का शिकार है, उसने अगर इसराइल को 12 दिन जो है उसको मारा है तो उसका मतलब ये है कि फिर वो ताकतवर जो है वो हारा है और जो कमज़ोर था बाज़ार वो जीता है। इसराइल के मकासद क्या थे? इसराइल का सबसे बड़ा मकसद ये था कि वो ईरान को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त देकर सरेंडर करना चाहता था दुनिया की नज़र में, ताकि तारीख़ में लिखा जाए कि इसराइल ने ईरान को सरेंडर करने में मजबूर कर दिया, हथियार डालने में मजबूर कर दिया। इसराइल उसमें कामयाब नहीं हुआ, उसका वो मोटिव जो है वो नाकाम हुआ। ईरान ने उसके सामने हथियार नहीं डाले। फिर ये थे कि चूँकि ज़ाहिर है सबको पता है कि अमेरिका की शय पर हमला किया गया था तो इसराइल को ये भी बड़ा जोम था कि ताकतवर 3 मुल्क उसके साथ है तो वो हथियार डालने में मजबूर कर देगा, तो वो करने में कामयाब नहीं रहा। एक और बड़ा मकसद जिसमें किसी हद तक शुरू में अमेरिका शामिल था, बाद में खैर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उससे वो जो है वो यू टर्न ले चुके हैं, वो ये था कि ईरान में जो मौजूदा रजीम है उसको तब्दील कर दिया जाए। उसके लिए बहुत से जो ग्रुप थे ईरान में, जो अरबी बोलने वाले ग्रुप थे, कुछ आदरी ग्रुप थे, कुर्द ग्रुप थे और कुछ और पुरानी जमातें थी, शाहपरस्त थे, खुल्की थे, उन सब को जो है इकट्ठा करके कि रजीम चेंज कर दी जाए। लेकिन एक लम्हे के लिए भी ईरानी लीडरशिप जो है उसकी ग्रिप अपने मुल्क और अपने अवाम पर जो है वो कमज़ोर नहीं हुई, जिसके नतीजे में वो जो है रजीम चेंज का ख्वाब जो था वो पूरा नहीं हो सका। और अब मुझे लगता यूँ है कि ईरानी जो लीडरशिप है, रहबर कौंसिल है और जो सुप्रीम लीडर खामनेई है,
ان کی گرپ زیادہ ہے اور عوام اس سے زیادہ جڑ کے کھڑے ہیں۔ پھر ایک اور مقصد یہ تھا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تو جتنی شدید کارروائی ہوئی، اس کے ایٹمی تنصیبات پر حملہ ہوا، اس کے باوجود، اور پھر اس کی مدد کے لیے امریکہ آیا اور امریکہ نے B-2 بمبار طیاروں سے اس کی 3 ایٹمی تنصیبات پر حملے بھی کیے۔ اس کے باوجود ایران اپنا ایٹمی پروگرام بچانے میں کامیاب ہوا۔ ان بلڈنگوں پر حملہ ضرور ہوا، لیکن 400 کلو گرام جو یورینیم تھا، جس کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 60% جو ہے وہ انرچ ہو چکا ہے، کسی کا کہنا ہے 80% ہو چکا ہے، مختلف رائے ہے ماہرین کی، لیکن ایران جو ہے اپنے اس ایٹمی مواد کو، اس جو یورینیم ہے اس کو بچانے میں کامیاب ہوا۔ اب دنیا بھر کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ 400 جو کلو گرام وہ یورینیم ہے وہ کہاں ہے۔ سب سے بڑا بلین ڈالر سوال یہ ہے۔ ویسے بھی جو ایٹمی پروگرام ہوتا ہے وہ کسی بلڈنگ میں، کسی فائل میں، کسی اٹیچی کیس میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس قوم کے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ تو ایرانی اپنے اس پروگرام کو اس حالت میں بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب تابع جتنے مرضی جو ہیں وہ کرتے رہیں کہ جی وہ دوبارہ ڈیولپ نہیں کرے گا، میرا نہیں خیال کہ ایران جو ہے وہ اپنے اس پروگرام سے پیچھے ہٹے گا۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات یہ تھی، چوتھا بڑا اسرائیل کا نقصان یہ ہوا کہ اسرائیل نے انڈیا کی طرح ایک خوا بنایا تھا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، اسرائیل کے پاس بڑا جو ہے وہ اسلحہ ہے، بڑا جو ہے ساز و سامان ہے، اور اس کے جو ڈیفنس سسٹم ہے اس میں کوئی رخنہ نہیں ڈال سکتا، کوئی اس میں انٹروین نہیں کر سکتا۔ ایران نے میزائل مار کے، وہ میزائل اگر 100 مارے ہیں اس میں سے 10 پہنچے ہیں، وہ پہنچے ضرور ہیں۔ ایران نے وہ تاثر ختم کر دیا، وہ بھرم توڑ دیا کہ اسرائیل جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے۔ اس کا نتیجہ نکلے گا، آنے والے دنوں میں دیکھے گا کہ وہ یہودی جو دنیا بھر سے وہاں اکٹھے ہو گئے تھے کہ یہ پرومسڈ لینڈ ہے، اب وہاں اس طرح سے نہیں رہیں گے، بلکہ ان کے اندر خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ دشمن کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنا بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ ایران نے جو اس کے بہت سے جو آئرن ڈوم تھا اور وہ تھارڈ اس کا ایک ڈیفنس سسٹم تھا، ایرو 1 تھا، سب کو ایک دفعہ شکست دی ہے اور اس کے نظام میں رکھنا ڈالا ہے، جس کے نتیجے میں اب اسرائیلی عوام جو ہیں اس میں عدم تحفظ جو ہے وہ کا شکار ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اور اسرائیل کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے اپنے ڈومیسٹک لحاظ سے۔ ٹرمپ صاحب کو بڑی تنقید ہو رہی ہے، اور جو پرائم منسٹر نتنیاہو ہیں ان کو بھی بہت ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اپوزیشن کے ہاتھوں، اور آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ کس طرح سے ان کے اپنے عوام اس کے اپوزیشن کی ضرورت بناتی ہے۔ اب ہم دیکھنا ہے کہ ایران نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا۔ تو ایران کا اگرچہ بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے، اس کے بہت سے جرنیل شہید ہوئے ہیں، اس کے سائنسدان شہید ہوئے ہیں، لیکن ایران نے ایک کام کیا ہے، ایران نے اپنی قومی حمیت اور اپنی غیرت پر سمجھوتا نہیں کیا، اور کم وسائل کے باوجود، پابندیوں کے باوجود انہوں نے اسرائیل کا مقابلہ کیا، اس کے چیلنج کو قبول کیا، اور انتہائی زیادہ دفاعی مشکلات تھیں، کہیں اس کا کوئی ارد گرد جو تھا اس کو سپورٹ نہیں تھی، لیکن انہوں نے مسلسل اسرائیل پر حملے کیے اور اس کے نتیجے میں اس کو سبسٹینشیل نقصان پہنچایا۔ اپنے اس کے خزانے میں، اس کے آرسنل میں جو بھی ہتھیار موجود تھا اس کو بڑی ذہانت سے استعمال کیا۔ وہ ہتھیار جو تھا وہ میزائل بھی ہیں، وہ فائٹر جیٹ بھی ہیں، اور اس کا جو اکنامک اس کا ایک ایج تھا، خاص طور پہ اپنا ہرمز کا، اس کو بڑی کامیابی سے استعمال کیا، اور اپنا ہرمز کو بند کرنے کی ایک دم کی جو تھی اس نے دنیا بھر میں پینک پھیلا دی۔ لیکن اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ ایران نے اب کیا سبق سیکھا ہوگا اس جنگ سے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے ایک سبق اس کو سیکھنا چاہیے کہ کیسے اپنے ہمسایہ ملکوں سے، خاص طور پر پاکستان جیسے ملک سے تعلقات کیسے اچھے رکھنے ہیں، عرب ملکوں سے کیسے اچھے تعلقات رکھنے ہیں، اور کسی دوسرے ملک کے معاملات میں مسلکی بنیاد پر جو ہے انٹرونشن نہیں کرنی۔ اگر ایران یہ سیکھ لے گا تو میرا خیال ہے کہ اس جنگ کی بڑی کامیابی ہوگی۔ پھر اس کو یہ بھی جائزہ لینا پڑے گا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ موساد اور را جو ہے اور وہ اس کے انٹیلیجنس نظام میں رکھنا ڈالنے میں کامیاب ہو گئی۔ ایرانی جرنیلوں کے، سائنسدانوں کے، جو ان کے ڈیسیژن میکر تھے، ان کے ٹیلی فون نمبر تک جو ہے موساد کے افسروں کے پاس تھے، اور اطلاعات ہیں کہ ٹیلی فون کر کے ان کو دھمکیاں دی گئیں۔ یہ ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کس طرح سے اس نے بھارت میں اس کی دوستی کا کیسے نجائز فائدہ اٹھایا، اور یہ بھی اس کو اپنی فوج کی تربیت کیسے کرنی پڑے گی، اپنی فوج میں کیسے جو ہے انویسٹ کرنا ہوگا، اچھا دفاعی نظام حاصل کرنا ہوگا، اور اپنی انٹیلیجنس کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور دوسرے ملکوں میں جیسے پہلے عرض کیا کہ مداخلت جو ہے ترک کرنی پڑے گی۔ اب اس جنگ میں ایک اور بڑا اہم فریق تو نہیں تھا، لیکن سب سے بڑا جو تھا، جسے کہتے ہیں کہ اسٹیبلائزر کا کردار ادا کیا پاکستان نے، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے قطر کے ساتھ مل کر، سعودی عرب کے ساتھ مل کر، OIC کے ساتھ مل کر، امریکہ کو انگیج کر کے سب کو جو ہے مذاکرات کے لیے لائے، مذاکرات کی میز پر لائے، اور مذاکرات کو انکرج کر کے ایک وقت آیا کہ جو ہیں وہ سارے فریق ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور سب نے جنگ کو بڑھانے کے بجائے، توسیع دینے کے بجائے صلح کو جو ہے وہ ترجیح دی۔ قطر جیسا ملک جو پاکستان کے ساتھ انگیج تھا،
جس کی قیادت مسلسل رابطے میں تھی. جیسے ہی ایران نے قطر پر حملہ کیا تھا، قطر کی ایئر بیس پر، سب سے پہلا ٹیلی فون پرائم منسٹر پاکستان نے کیا تھا قطر کے سفیر کو، اور دوسرا فون کیا تھا انہوں نے سعودی عرب کے سفیر کو، اور جنگ بندی میں اپنا کردار ادا کیا. پھر ایک اور بڑی بات جس کا تعلق براہ راست پاکستان امریکہ کے تعلقات سے ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جب دورہ کیا تو اس کے 2 دن کے بعد پاکستان نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے جو ہے وہ نامینیٹ کیا، تجویز دی اس سفارش کی، جو کہ ایک سفارش کی حد تک ہے، فیصلہ تو اس کمیٹی نے کرنا ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ نامزدگی اس لیے درست تھی کہ آج اگر سب سے بڑا کوئی پیس بروکر ہے تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، جو کہ جنگ بندی کرانے میں کامیاب ہوئے، اور جو فریقین جنگ بندی کرنے کے بعد ان کی اس بات کو جو ہے وہ کوئی عمل درآمد نہیں کر رہے تو وہ ان سے ڈانٹ بھی کھا رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ آج ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ارکان کانگریس جو ہیں امریکن، وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نامزد کر رہے ہیں، اور جو یورپی یونین اور نیٹو ہے اس کے پلیٹ فارم سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ حق رکھتے ہیں، حق بجانب ہیں کہ ان کو جو ہے وہ نوبل پرائز ملے. اب اگر اس بات پہ اختتام کریں نوبل پرائز والی بات پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جنگ بندی کب تک قائم رہے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگ بندی قائم رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ورنہ یہ ٹینشن پھر شروع ہو جائے گی. بنیادی ایشو جو ہے وہ غزہ کا ہے. بنیادی ایشو غزہ کے عوام ہیں، غزہ کے مسلمان ہیں، غزہ کے مظلوم عوام ہیں، غزہ کے مسلمان ہیں جن کی 60,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو قتل کیا جا چکا ہے، شہید کیا جا چکا ہے، ان کی بلڈنگوں کو تاراج کیا جا چکا ہے. اگر غزہ کا مسئلہ حل نہ ہوا، اگر غزہ میں جنگ بندی نہ ہوئی، اگر غزہ میں جو ہے وہ ان کا قتل عام نہ رکا، تو پھر کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ دوبارہ جنم لے گا، اور پھر ایک مرتبہ یہ جو ہے وہ معاملہ شروع ہوگا. تو میں یہ اس کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس اس وقت سنہری موقع ہے. وہ تاریخ کے دوراہے پر کھڑے ہیں. اگر انہوں نے جس طرح سے پاکستان انڈیا کی جنگ بندی کرائی تھی، اگر اسی طرح وہ انڈیا کو مذاکرات کے میز پر لا کے مسئلہ کشمیر حل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس طرح انہوں نے اسرائیل اور ایران کی جو جنگ بندی کرائی ہے، اگر اسی طرح وہ اسرائیل کو اس بات پہ لے آئے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کر دے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف اگر انہوں نے مسئلہ کشمیر حل کر لیا اور غزہ میں جنگ بندی کرا دی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے نہ صرف نوبل پرائز جیتیں گے، بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے، خاص طور پر مسلمانوں کے دل بھی جیتیں گے، دماغ بھی جیتیں گے، اور یہ ان کے لیے سب سے بڑا پرائز ہوگا، جو کہ نوبل پرائز سے بڑا پرائز ہے.